السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ والحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الناس انتم الفقراء الی اللہ، لوگو تم سب کے سب اللہ کے محتاج ہو، تمہاری اپنی کوئی ذاتی حیثیت نہیں، تمہاری اپنی کوئی ذاتی انا نہیں، تمہاری اپنی کوئی ذاتی ایگو نہیں۔ انتم الفقراء الی اللہ، تم سب کے سب اللہ کے در کے محتاج، بے بس، تمہاری اپنی کوئی ذاتی اوقات نہیں۔ اس آیت کی سمجھ آ رہی نا اب کہ بندے کی کیا اوقات ہے، بندہ کتنا بے بس ہے۔ کیسے سمجھ آ رہی ہے بات؟ آپ فاصلہ رکھیں گے تو ذرا اچھا رہے گا، ٹھیک ہے جی؟ بلکہ ایک مولوی صاحب نے مجھ سے فون پہ ناراض ہو کے فون بند کر دیا، مجھے یاد دلائے، میں ان کا قصہ بھی سنا دوں آپ کو۔ بندے کو شریعت پر عمل کرنا چاہیے، تیسمار خان نہیں بننا چاہیے۔ انتم الفقراء الی اللہ، تم سب کے سب فقیر، محتاج۔ کتنی بے بسی ہے۔ آج یہ آیت کس طرح اس کا اطلاقی پہلو میرے اور آپ کے سامنے آیا ہے۔ اظہر من الشمس ہے، کئی دفعہ یہ آیت پڑھتا ہوں، لیکن جو سمجھ مجھے ان دنوں میں آ رہی ہے اس آیت کی، بخدا اس سے پہلے کبھی نہیں آئی، کہ بندہ کتنا محتاج ہے، کتنا بے بس ہے، کتنا بے اوقاتہ ہے۔ واللہ هو الغنی، اللہ ہی غنی ہے، اللہ ہی کے پاس سب کچھ ہے، اللہ ہی بے نیاز ہے۔ اور اس وقت جو اللہ کی شان بے نیازی کا مظاہرہ ہو رہا ہے، اللہ ذوالجلال کی قسم میں نے اپنی زندگی میں یہ مظاہرہ نہیں دیکھا۔ جو اللہ کی شان بے نیازی کھل کے سامنے آ چکی ہے۔ اللہ کہتا تمہارے میرے حرمین میں تمہاری عبادت کی مجھے کوئی ضرورت نہیں، نہ حرم مدینے میں، نہ حرم مکہ میں، نہ کسی اور جگہ پر، نہ مسجدوں میں، سب کچھ ویران ہو جائے، میری خدائی میں رتی برابر فرق نہیں آتا۔ تمہاری عبادات کرنے سے میری بادشاہت بڑھتی نہیں، تمہارے عمرے اور حج کرنے سے میری مملکت میں کوئی اضافہ ہوتا نہیں، اور تمہاری بڑے بڑے اعمال کرنے سے، مناسک حج بجا لانے سے، روزے رکھنے سے، حرمین میں اعتکاف بیٹھنے سے، حرمین میں نماز پڑھنے سے پوری دنیا جا رہی ہے۔ آج میں نے اپنے گھر کو اپنے فیصلہ کن سے ویران کر کے تمہیں بتا دیا، مجھے تمہاری ان عبادتوں کی، ریاضتوں کی، مشقتوں کی کوئی ضرورت نہیں۔ اگر تم یہ کرتے ہو تو اپنے لیے کرتے ہو۔ وَمَن تَزَكَّىٰ فَإِنَّمَا يَتَزَكَّىٰ لِنَفْسِهِ۔ سمجھ آ رہی ہے کیسے یہ آیات سمجھ آ رہی ہیں؟ واللہ هو الغنی، اللہ غنی ہے، تم محتاج ہو عبادت کرنے کے، تم محتاج ہو ریاضتوں کے، تم محتاج ہو مشقتوں کے، تم محتاج ہو میرے قدموں میں گرنے کے، تم محتاج ہو مجھ سے سوال کرنے کے، تم محتاج ہو آفتوں کو، بلاؤں کو ٹالنے کے لیے، میری بارگاہ میں آنے کے لیے، تم محتاج ہو میرے سامنے فریاد کرنے کے لیے۔ تم اپنی زندگی کی ابتدا سے انتہا تک محتاج ہی محتاج ہو۔ آج یہ جو وبا آئی ہوئی ہے، یہ کوئی مقامی وبا نہیں، عالمی وبا بن چکی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قیامت میں بھی جو زلزلہ آئے گا وہ کوئی مقامی زلزلہ نہیں ہوگا، وہ پوری کائنات کا زلزلہ ہوگا۔
اللہ بار بار فرماتے ہیں اذا زلزلت الارض زلزالها واخرجت الارض اثقالها وقال الانسان ما لها، لوگو جب زمین پہ زلزلہ آئے گا وہ کوئی مقامی زلزلہ نہیں ہوگا، چند علاقے ہٹے باقی بچ گئے، وہ پوری زمین یک بارگی ہلا ماری جائے گی، زمین اپنے اندر سے خزانے سارے باہر نکال دے گی، کیوں؟ اسے میرا حکم ہوگا، اسے میرا حکم ہوگا۔ آج اللہ نے اس کرونا وائرس کے ذریعے اس آیت کی تصدیق کر دی۔ آج کرونا وائرس، آج یہ وبا کوئی مقامی نہیں، کوئی خاص ملک کے ساتھ وبا نہیں، یہ عالمی وبا بن چکی ہے، اور اللہ نے اس عالمی وبا کے ذریعے بتا دیا مجھے تمہاری عبادتوں کی، ریاضتوں کی، مشقتوں کی کوئی ضرورت نہیں، نہ کرو۔ اگر کرتے ہو انتم الفقراء، تم محتاج ہو اس لیے کرتے ہو، تمہاری محتاجی دور کرنا میرے بس میں ہے، میرے در پہ آؤ۔ واللہ هو الغنی الحمید، میں ایسی ذات ہوں، میں وہ اللہ ہوں جو اپنی ذات میں خود محمود ہے، تعریف والا ہے، تم تعریف کرو نہ کرو میں صاحب تعریف ہوں۔ ان یشأ یذہبکم، اگر میں اللہ چاہوں تو میں یہاں سے چلتا کروں۔ کیسی آیات ہے، کیسی آیات ہے۔ اس لیے خدا کے لیے آپ کو موقع ملا ہے تو گھروں کے اندر قرآن کا مطالعہ کریں۔ آپ کو قرآن کی آیت ابھی اترتی ہوئی محسوس ہوگی کہ یہ شاید قرآن کی آیت ابھی اتری ہے۔ اللہ کہتے ہیں ان یشاء یذہبکم، میں اللہ چاہوں تو میں یہاں سے چلتا کروں، وَيَأْتِ بِخَلْقٍ جَدِيدٍ، تمہاری جگہ ایک نئی مخلوق لے آؤں۔ وَمَا ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ بِعَزِيزٍ، اللہ پہ یہ کوئی مشکل نہیں۔ یا اللہ ہماری حفاظت فرما۔ وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى، آنے والا دن کوئی کسی کا بوجھ نہیں اٹھائے گا۔ وَإِن تَدْعُ مُثْقَلَةٌ إِلَىٰ حِمْلِهَا لَا يُحْمَلُ مِنْهُ شَيْءٌ، کوچ بوجھ کا لدا ہوا کسی کو بلائے گا یار میرا بوجھ اٹھا لو، نہیں اٹھائے گا وہ، وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَىٰ، اگرچہ کتنا ہی قریبی رشتہ دار کیوں نہ ہو۔ انما تنذر الذین یخشون ربهم بالغیب واقاموا الصلاۃ، لیکن آج اس وبا میں بھی لوگ اللہ سے نہیں ڈر رہے۔ آپ سوشل میڈیا کو دیکھ لیں، گندی سے گندی چیز آج بھی نشر ہو رہی ہے۔ سوشل میڈیا کو دیکھ لیں، ملحدین کو، دین برحق کے انکار کرنے والوں کو اپنے خیال باطل میں پورا موقع ملا ہے، وہ اسلام پہ اعتراضات کر رہے ہیں، حالانکہ اعتراض کی گنجائش بنتی نہیں ہے۔ اٹلی کا وزیر اعظم اللہ کی طرف دیکھ رہا ہے، امریکہ کی کافر عورتیں اللہ کی طرف دیکھتی ہوئی مسلمانوں کے ساتھ نماز میں ان کی نقل کر رہی ہیں، چائنا کا صدر جا کے مسجدوں کے اندر کھڑے ہو کے اٹھک بیٹھک کر رہا ہے، رکوع سجود کر رہا ہے۔ احمقوں، خبیثوں، تمہیں یہ چیز نظر نہیں آتی اور تم خدا پہ اعتراض کرتے چلے ہو۔ جو منکرین خدا ہیں علی الاعلان، چائنا جیسے، وہ خدا کے سامنے جھک رہے ہیں۔ جو خدا کے ساتھ شریک ٹھہراتے ہیں وہ اللہ کی طرف دیکھ رہے ہیں، یا اللہ زمین میں کوئی طاقت نہیں، بچانے والا تو ہے۔ اور یہاں کا چھپا ہوا جو نظریاتی بد کردار اور مرتد ہے، جس نے اپنے آپ کو مسلمان معاشرے کا فرد بنا کے رکھا ہوا ہے، وہ اللہ پہ اعتراضات کرتا۔ اس لیے چھپے ہوئے کافر کو ہدایت ملنی بہت مشکل ہوتی ہے، ناممکن تو نہیں ہوتی، بہت مشکل ہوتی ہے۔ جو کھلا کافر ہوتا ہے نا، وہ آخر سوچ لیتا ہے، چھپا منافق سوچنے کے لیے تیار نہیں ہوتا۔ اب دیکھیں اللہ کیا کہہ رہے ہیں، انما تنذر الذین یخشون ربهم بالغیب، میرے نبی آپ انہی کو ڈرا سکتے ہیں جو غیب پہ ایمان رکھتا ہو، جو اپنے پروردگار سے بن دیکھے ڈرتا ہو، وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ، نماز قائم کرتا ہو۔ اس کا مطلب آج یہ وبا آئی ہوئی ہے، اس سے سبق بھی کون لے گا؟ جس کے دل میں اللہ کا ڈر ہوگا، جو نماز قائم کرے گا، وہی سبق لے گا، باقی سبق نہیں لیں گے۔ جس کو سبق کہتے ہیں وہ سبق نہیں ہوگا۔ وَمَن تَزَكَّىٰ فَإِنَّمَا يَتَزَكَّىٰ لِنَفْسِهِ وَإِلَى اللَّهِ الْمَصِيرُ، ارے تم سیدھے ہو جاؤ، اپنے لیے ہو جاؤ، میرا اس میں کوئی مطلب نہیں۔ وَمَا يَسْتَوِي الْأَعْمَىٰ وَالْبَصِيرُ، سنو یاد رکھو میری عدالت میں اندھا بینا برابر نہیں۔ وَلَا الظُّلُمَاتُ وَلَا النُّورُ، میری عدالت میں تاریکیاں اور روشنی برابر نہیں۔
ولا الظل ولا الحرور، میری عدالت میں ٹھنڈی چھاؤں اور دھوپ کی تپش برابر نہیں، وما يستوي الاحياء ولا الاموات، میری عدالت میں زندے اور مردے برابر نہیں ہیں۔ لا الہ الا اللہ۔ جہاں ہماری بے بسی کھل کے نظر آ رہی ہے، وہاں اللہ کی شان بے نیازی بھی کھل کے دکھ رہی ہے۔ صرف شان بے نیازی نہیں، اللہ کی قاہرانہ آواز گونج رہی ہے، لمن الملک اليوم، بتاؤ آج بادشاہت کس کی ہے؟ تمہاری سائنس کی ہے یا میری ہے؟ یہ آیات اللہ کب پڑھیں گے؟ قیامت میں معاشر کی عدالت لگی ہوگی، اس وقت اللہ کہیں گے لمن الملک اليوم، بتاؤ آج بادشاہت کس کی ہے؟ سارا عالم دم بخود ہوگا، اللہ خود کہیں گے للہ الواحد القہار، یا لوگ بھی جواب دیں گے للہ الواحد القہار۔ آج وہی قیامت محشر کی عدالت کا منظر اللہ نے یہاں لگا دیا ہے۔ اللہ پوچھ رہے ہیں، اللہ کی آج قاہرانہ آواز گونج رہی ہے، لمن الملک اليوم، میرے نافرمان بندو اور مجھے ماننے والے بندو، بتاؤ آج حکومت کس کی ہے؟ تمہاری سائنس کی ہے یا میری ہے؟ ایک طبقہ ڈر کے سہم کے بیٹھا ہوا ہے، جواب ہی نہیں دے رہا، دوسرا طبقہ کچھ ہمت کر کے جواب دے رہا ہے للہ الواحد القہار، آج اللہ واحد قہار کی حکومت ہے۔ اعتراف ہے کہ نہیں؟ ایک حادثہ بندے کو اپاہج بنا دیتا ہے، اچانک لہر بندے کو غرق کر دیتی ہے، اچانک زلزلہ بندے کو ستیاناش کر دیتا ہے، اچانک بیماری بندے کو بالکل مفلوج کر کے رکھ دیتی ہے، اچانک وبا پوری انسانیت کو لٹا کے رکھ دیتی ہے۔ یہ ہے للہ الواحد القہار۔ حضرات محترم، اب سوال یہ ہے، یہ بستیاں ویران کیوں ہوتی ہیں؟ یہ ویرانے کیوں ہیں؟ یہ زلزلے کیوں آتے ہیں؟ یہ موجیں بے قابو کیوں ہوتی ہیں؟ یہ بیماریاں کیوں آتی ہیں؟ یہ وبائیں کیوں آتی ہیں؟ یہ خوف کی فضا قائم کیوں ہوتی ہے؟ یہ بھوک چمٹ کیوں جاتی ہے؟ تو آئیے قرآن سے پوچھتے ہیں۔ اللہ کہتا ہے ضرب اللہ مثلا قریۃ کانت آمنہ، میرے بندو، اللہ کہتے ہیں اللہ تمہارے لیے ایک مثال بیان کرنے لگا۔ ایک بستی تھی اور بڑی مطمئن زندگی گزار رہی تھی، بے خوف مطمئن، لوگ راہ ٹپکاتے ہی نہیں تھے امریکہ پہ، انگلینڈ پہ۔ میرے ایک عزیز تھے، تو مطلب عزیز بنے تھے، میرے رشتہ دار تھے، تو ان کے وہ بردر ان لا تھے۔ ہمارے گھر پہلی دفعہ میری بات ہوئی تو میں نے ان سے پوچھا آپ کیا کرتے ہیں؟ ان کا جواب سنو، میں بتاؤں، کہتا میں UK میں ہوتا ہوں۔ یہ جواب ہے۔ مجھے ان کی حماقت پہ ہنسی آئی، لیکن چونکہ پہلی دفعہ ملاقات تھی، وہ میرے مہمان تھے، تو میں نے آگے بات نہیں کی۔ کبھی آپ یہ کہیں گے آپ کیا کرتے ہیں؟ میں پاکستان میں ہوتا ہوں۔ لیکن کوئی کہ آپ کیا کرتے ہیں؟ میں UK میں ہوتا ہوں۔ سائیکی کا ڈیفرنس نظر آ رہا ہے؟ ارے بھائی UK میں تو برتن مانجنے والے بھی ہیں، گٹر صاف کرنے والے بھی ہیں، میمو کی نکریں دھونے والے بھی ہیں، تو کیا کرتا ہے؟ بیوی کی کمائی کھاتا ہے، یا گٹر صاف کرتا ہے، یا کسی اچھی پوسٹ پہ کام کرتا ہے، یا شراب کے کلب کے باہر گن لے کے کھڑا ہوتا ہے؟ میں کہا آپ کیا کرتے ہیں؟ کہتا میں UK میں ہوتا ہوں۔ چاہے انہوں نے کسی بھی حوالے سے جواب دیا ہو، میں ان پہ تنقید نہیں کرتا، صرف اتنی بات کر رہا ہوں سائیکی کا ڈیفرنس دیکھیں۔ وہ سمجھتا ہے UK جیسے میں جنت میں رہتا ہوں۔ بھائی یہ جواب تو جنت کا ہے، جنت میں کوئی پوچھے آپ کیا کرتے ہیں؟ بھائی میں تو جنت میں رہتا ہوں، اب تو میرا کوئی کام ہی نہیں ہے۔ لا الہ الا اللہ، اب تو میں بس اللہ کی عبادت، وہ بھی خوشی سے، مرضی جب مرضی کرو۔ لا الہ الا اللہ۔ تو حضرات یہ ویرانے کیوں ہوتے ہیں؟ یہ زلزلے کیوں آتے ہیں؟ تو قرآن کہتا ہے کہ ایک بستی تھی، بڑی امن والی تھی، بڑی مطمئن زندگی گزار رہی تھی،
وضرب اللہ مثلا قریۃ کانت آمنۃ مطمئنہ یأتیہا رزقہا رغدا من کل مکان، ہر طرف سے فراغت کے ساتھ بڑا رزق مل رہا تھا اس کو. فکفرت بانعم اللہ، اس بستی والوں نے اللہ کی نعمتوں کی ناشکری کی، اللہ کی توحید کا انکار کیا. فاذاقها اللہ لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون، ان کی کرتوتوں کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان پر خوف کا لباس چڑھا دیا، ان کو اوپر خوف کا لباس پہنا دیا. خوف کا کیا کہتے ہیں، خوف ان پر طاری کر دیا، اللہ نے مزہ چکھا دیا ان کو. فاذاقها اللہ لباس الجوع والخوف، بھوک اور ڈر کا لباس اللہ تعالیٰ نے ان پر چڑھا دیا، ان کو مزہ چکھا دیا. بھوک اور ڈر یہ ہے کہ نہیں آج؟ بھوک بھی اور ڈر بھی. کیوں؟ اس سے رشتہ ٹوٹ گیا. وہ ایک حد تک مہلت دیتا ہے پھر جھنجھوڑتا ہے. اب پھر اس کا حل کیا ہے؟ فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ، آ جاؤ اس کعبۃ اللہ کے گھر کی پھر عبادت کرو، اس کعبۃ اللہ کے گھر کا جو پروردگار ہے اس کی عبادت کرو. الذی اطعمہم من جوع، جو بھوک میں کھلاتا ہے، وہ آمنہم من خوف، خوف میں امن دیتا ہے. مطلب جب ناشکری ہو بھوک لگ جاتی ہے، خوف لگ جاتا ہے. اور جب بندہ خود جب اللہ سے رشتہ ٹوٹ جائے، بھوک کا خوف بھی ڈر بھی. اور جب اللہ سے جڑ جائے رشتہ، بھوک بھی ختم اور ڈر بھی. یہ ہے اس کورونے کا حل. اللہ کی طرف پلٹ کے آئیں. ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی جب یہ بیت اللہ بنایا، کہ رب اجعل هذا البلد آمنا، مولا اس شہر کو امن والا بنا دینا. وارزق اہلہ من الثمرات، مولا اس شہر کے باسیوں کو فراواں رزق دینا. یہی تو دو بڑی نعمتیں ہدایت کے بعد. لا الہ الا اللہ. لیکن سوال پیدا ہوتا ہے، آپ جو اسباب بیان کرتے ہیں اللہ کے حوالے سے، انسان تو اس کو نہیں مانتا. انسان تو اپنے اسباب بیان کرتا ہے. زلزلے اس لیے آتے ہیں پلیٹیں ہل جاتی ہیں، بارش اس لیے ہوتی ہے کہ بادل بوجھل ہو جاتے ہیں پانی سے، ایک خاص ٹمپریچر پہ پہنچ کے برس پڑتے ہیں. بیماریاں اس لیے آتی ہیں کہ بیماری متعدی ہوتی ہے، ایک سے دوسرے کو لگ جاتی ہے. بیماری اس لیے آتی ہے، آپ نے یہ بے احتیاطی کی، بیماری لگ گئی. وہ تو آپ کے بیان کردہ اسباب کو ماننے کے لیے تیار ہی نہیں ہے. اور وہ جو اسباب بیان کرتا ہے کچھ ویزیبل بھی ہیں، کچھ نظر بھی آتی ہیں. پلیٹیں ہل جاتی ہیں، زلزلہ آ جاتا ہے، موجیں بے قابو ہو جاتی ہیں، بادل بوجھل ہو جاتے ہیں. اب بتائیں سمجھ آ رہی ہے؟ تو یاد رکھیے کسی بھی چیز کے دو سبب ہوتے ہیں. ایک ظاہری سبب ہوتا ہے جو کبھی ویزیبل بھی ہوتا ہے، نظر بھی آ رہا ہوتا ہے. ایک اس کا حقیقی سبب ہوتا ہے، اس کی افیکٹو کاز ہوتی ہے، اس کی مدر کاز ہوتی ہے. حقیقی سبب تک رسائی انسان کی خود سے نہیں ہو سکتی. ظاہر سبب تک رسائی اللہ نے انسان کو عطا کر دی ہے. حقیقی سبب صرف خدا سے معلوم ہوتا ہے، ظاہری سبب انسان بھی معلوم کر لیتا ہے. حقیقی سبب بالکل یقینی ہوتا ہے، اٹل ہوتا ہے، اور ظاہری سبب یقینی نہیں ہوتا، اٹل نہیں ہوتا، غلطی آ جاتی ہے. ہم دن رات دیکھتے ہیں ڈاکٹر کتنے نسخے تبدیل کر دیتا ہے، موسمیات والے کتنی اپنی رائے بدلتے ہیں. ظاہری سبب بدل ظاہری سبب یقینی نہیں ہوتا، اس میں غلطی کا احتمال ہوتا ہے. لیکن حقیقی سبب اٹل ہونے کے باوجود اس پر ایمان لانے کے لیے نور قلب کی ضرورت پیش آتی ہے. بندے کے پاس دل کا نور ہو، جو جب تک اللہ کی طرف پلٹنے کی نیت نہ ہو وہ دل کا نور ملتا نہیں ہے. اور ظاہری سبب پر یقین کرنے کے لیے دل کا نور ضروری نہیں ہوتا، محض عقل ہی کافی ہوتی ہے. حقیقی سبب کا تعلق ایمان بالغیب سے ہے، اور ظاہری سبب کا تعلق مفروضے سے ہے، نظریے سے ہے، تحقیق سے ہے، مشاہدے سے ہے. غلطیاں بھی آتی ہیں. بات سمجھ آ رہی ہے؟ پھر سوال یہ ہے
آپ نے اسباب کی 2 قسمیں بیان کر دیں، 2 کیوں، 1 کیوں نہیں؟ تو سوال پہ سوال ہے، 1 کیوں 2 کیوں نہیں؟ الزامی جواب دے دیا نا. آپ کہتے ہیں جی آپ نے 2 سبب بیان کر دیے، 1 ہے. ہم کہتے ہیں ہم نے 2 کر دیے، 1 کیوں؟ کیا سبب کا سبب نہیں ہوتا؟ کیا مدر کاز نہیں ہوتی؟ لیکن اب میں ذرا جواب کی طرف جا رہا ہوں، سنیے. دنیا دار الاسباب ہے. دنیا کیا ہے؟ اسباب کی جگہ. اللہ تعالیٰ بھی اسباب سے کام لیتا ہے. بارش برسانے کے لیے اللہ نے بادل رکھے ہیں، رزق دینے کے لیے اللہ تعالیٰ نے زمین رکھی ہے، فصلیں رکھی ہیں، پانی رکھا ہے. اللہ بھی اسباب سے کام لیتا ہے. تو دنیا دار الاسباب ہے اور اللہ مسبب الاسباب ہے، اسباب کو پیدا کرنے والا. تو دنیا میں رہتے ہوئے ہر چیز کا دونوں سے تعلق ہے. دار الاسباب سے بھی تعلق ہے اور مسبب الاسباب سے بھی تعلق ہے. دار الاسباب کو دیکھتے ہوئے ظاہری سبب سامنے آتا ہے، مسبب الاسباب کو دیکھیں تو حقیقی سبب سامنے آتا ہے. دار الاسباب سے رشتہ استوار ہو جائے تو ظاہری سبب کا پتہ چلتا ہے. دار الاسباب سے رشتہ ٹوٹ جائے ظاہری سبب نامعلوم ہو جاتا ہے. مسبب الاسباب سے رشتہ ٹوٹ جائے حقیقی سبب نامعلوم ہوتا ہے. اور دونوں سے رشتہ ٹوٹ جائے دونوں سبب نامعلوم ہوتے ہیں. دونوں سے رشتہ جڑ جائے دار الاسباب سے بھی اور مسبب الاسباب سے بھی تو دونوں سبب معلوم ہو جاتے ہیں، حقیقی سبب بھی اور ظاہری سبب بھی. اور ان میں درجہ بندی بھی معلوم ہو جاتی ہے کیونکہ حقیقی سبب براہ راست اللہ کی طرف سے ہے، غلطی کا امکان نہیں، لہذا وہ فوقیت رکھتا ہے. ظاہری سبب انسان کی طرف سے ہے، غلطی ہوتی ہے لہذا وہ نچلا درجہ رکھتا ہے. بندہ مومن کی یہ خصوصیت ہوتی ہے کہ اس کا رشتہ دونوں سے ہوتا ہے. دنیا دار الاسباب میں رہتے ہوئے وہ دنیا سے بھی رشتہ استوار کرتا ہے اور اللہ سے بھی دونوں سے تعلق رکھتا ہے. دونوں سے تعلق رکھتا ہے، دونوں سے تعلق کا اعتراف کرتا ہے اور دونوں کے تعلق کے تقاضوں پر عمل کرتا ہے. دنیا دار الاسباب ہے، وہ اسباب کو بھی اپنا لیتا ہے. اللہ مسبب الاسباب ہے، اسباب کو اپناتے ہوئے وہ اس کی مرضی کو نظر انداز نہیں کرتا. یہ بندے مومن کی خصوصیت ہے، وسعت قلبی ہے، وسعت ظرفی ہے، شان ہے، اسی سے وہ مسلمان ہے. اور بندے کافر کی کم ظرفی، کمینگی، بے حمیتی اور اس کا اندھا پن یہ ہے وہ حقیقی سبب جو اٹل ہے وہ اس کو کا انکار کر دیتا ہے یا اس کو نظر انداز کر دیتا ہے اور جو ظاہری سبب ہے اس کی پوجا پاٹ کرنے لگتا ہے. اور جب ظاہری سبب جواب دے دیتے ہیں تب جا کے وہ اضطراری حالت میں اللہ کی طرف دیکھنے لگتا ہے. مولا زمینی اسباب ختم ہو گئے ہیں، اب آسمانی سبب کا انتظار ہے کہ نہیں؟ اٹلی کے پرائم منسٹر نے کہا. ٹھیک ہے، وہ حالت اضطرار میں اللہ کی طرف دیکھتا ہے. جب وہ اضطراری حالت ختم ہوتی ہے پھر پلٹ کے اسی ظاہری سبب پہ آ جاتا ہے، ہاں ہم نے انتظامات اچھے کیے تھے لہذا قابو آ گیا. اور اللہ یہی کہتا ہے وَإِذَا غَشِيَهُم مَوْجٌ كَالظُّلَلِ، جب تمہیں سمندر کے اندر موجیں گھیر لیتی ہیں پھر اکیلے مجھے ہی پکارتے ہو، یا اللہ یہ تمہاری اضطراری حالت ہے. جب میں تمہیں نجات دیتا ہوں فَمِنْهُم مُقْتَصِدٌ، پھر کچھ لوگ ہوتے ہیں جو میانہ روی پر ہوتے ہیں، باقی پھر اپنی پرانی روش کے اوپر آ جاتے ہیں. کیوں؟ وہ ظاہری سبب کی پوجا پاٹ کر کے کہتے ہیں ہم نے انتظامات اچھے کیے تھے، ہماری مینجمنٹ اچھی کی تھی، ہم نے تو کورونا سے فائٹ کرنی ہے، لکھ لعنت تمہاری اس عقل کے اوپر، اللہ تمہیں ہدایت دے. لکھ لعنت کہنی نہیں چاہیے مجھے، ہم پاکستانی ہیں، ہم کورونا سے لڑیں گے، تف تمہاری عقل کے اوپر، ہم پاکستانی ہیں. ہمارا بھائی لڑنا نہیں ہوتا، پناہ مانگنی ہوتی ہے. یہ ہے نبی کا فرمان اور یہ ہے نبی کی محکم سیرت. لا الہ الا اللہ واللہ اکبر. تو یہ ہے بندہ کافر جو اضطرار میں اعتراف کرتا ہے، اضطراری حالت ختم ہو جائے تو پلٹ کے پھر اپنی پرانی روش پہ آ جاتا ہے، چند ایک اچھی روش اختیار کر لیتے ہیں اور وہ سبق فراموش کر دیتا ہے. وَلَنُذِيقَنَّهُم مِّنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَىٰ دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ. اللہ کہتے ہیں ہم دنیا کے اندر لوگوں کو چھوٹے چھوٹے عذاب دیتے رہتے ہیں بڑے عذاب آنے سے پہلے تاکہ یہ پلٹ کے واپس آ جائیں.
لیکن جب وہ عذاب دور، کیونکہ چھوٹے چھوٹے عذاب ہے نا، قیامت سے پہلے تو عذاب آتے رہیں گے، ٹلتے رہیں گے، وبائیں آتی رہیں گی، ٹلتی رہیں گی، بیماریاں آتی رہیں گی، ٹلتی رہیں گی، آتی ہے تو بندہ جھک جاتا ہے، پیچھے ہٹ جاتی ہیں تو بندہ پھر دلیر ہو جاتا ہے۔ اللہ کہتا ہے یہ آتی ہیں، ٹلیں گی ضرور، آئی ہیں لیکن دیر یا بدیر، دیر یا جلد ٹلیں گی ضرور، کیونکہ میں تمہیں واپس لانا چاہتا ہوں۔ لیکن یہ جو پرانی ہٹ درمی پہ بندہ آتا ہے نا، یہ اس سبق کو فراموش کر دیتا ہے، اس اصول کو فراموش کر دیتا ہے کہ بھائی یہ وبا نے تو ٹلنا ہی ٹلنا تھا، اس وبا نے تو ٹلنا ہی ٹلنا تھا۔ وہ کہتا ہے جی اگر یہ وبا آئی تھی ہم نے کنٹرول کر لی نا، اگر ہم کنٹرول نہ کرتے پوری دنیا میں ایک بھی نہ رہتا۔ نہ تم کنٹرول کرو نہ کرو، خدا کی قسم ابھی دنیا قائم رہے گی، یہ وبا ٹل کے انشاءاللہ ختم ہو کے رہے گی۔ کیوں؟ ابھی تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے بھی آنا ہے، ابھی تو خلیفۃ اللہ المہدی نے بھی آنا ہے، ابھی دنیا پر اسلام کا غلبہ ہونا ہے، اس کے بعد ابھی کچھ عرصہ لگے گا۔ یہ کہتا ہے جی اگر ہم قابو نہ کرتے تو ساری دنیا ختم ہو جاتی ہے۔ وہ سبق بھول جاتا ہے، یہ جو وبائیں آتی ہیں کچھ وقت کے لیے آتی ہیں، سرے سے نیست و نابود کرنے کے لیے نہیں آتی کہ پوری انسانیت نیست و نابود ہو جائے۔ کوئی سمجھ آ رہی ہے؟ تو خلاصہ یہ ہوا، دنیا میں رہتے ہوئے دار الاسباب سے بھی تعلق اور مسبب الاسباب سے بھی رشتہ استوار، لہذا کوئی بھی مسئلہ دنیا میں رہتے ہوئے اس کا ایک پہلو نہیں ہوتا کہ وہ انسانی مسئلہ ہو۔ اگر وہ انسان کو دیکھتے ہوئے انسانی مسئلہ ہے تو انسانوں کے خدا کو دیکھتے ہوئے خدائی مسئلہ ہے، انسان کو دیکھتے ہوئے انسانی مسئلہ ہے تو انسانوں کے خدا کو دیکھتے ہوئے وہ خدائی مسئلہ ہے، وہ شرعی مسئلہ ہے۔ انسانی مسئلہ خدائی مسئلے کا پابند ہے، خدائی مسئلہ انسانی مسئلے کا پابند نہیں ہے۔ خدائی مسئلے کو تمام انسانی مسائل کے اندر مرکزی حیثیت حاصل ہے، یہی انسانیت کا اصل حسن ہے، اور یہ انسانیت کا اصل حسن ہی اسلامیت کے اندر ہے، اور اسلامیت سے ماورا باہر جو کچھ انسانیت ہے وہ انسانیت کی شکل میں دراصل حیوانیت ہے۔ اب اس کورونا کو ہی لے لیں، ہم اسی پہ بات کر رہے ہیں لیکن تھوڑا سا اب اس پر بھی آ جاتے ہیں وضاحت کے ساتھ۔ اس کورونا کو دیکھ لیں، ایک وبا آئی ہوئی ہے، ایک آفت آئی ہوئی ہے، انسان کو دیکھتے ہوئے یہ انسانی مسئلہ ہے، طبی مسئلہ ہے، سائنسی مسئلہ ہے، لیکن انسانوں کے خدا کو دیکھتے ہوئے یہ خدائی مسئلہ ہے، شرعی مسئلہ ہے۔ سمجھ آ رہی ہے؟ کیوں؟ خدا کی کائنات میں کوئی چیز خود بخود وجود میں نہیں آتی، کوئی حسن اتفاق نہیں ہے خدا کی کائنات میں، کوئی سوئے اتفاق نہیں ہے خدا کی کائنات میں۔ خدا فیصلہ کن نافذ کر دیتا ہے، اس کے پیچھے حکمت ہوتی ہے، سبب ہوتی ہے، وہی سبب حقیقی سبب ہوتا ہے، وہی سبب حقیقی سبب ہوتا ہے۔ لا الہ الا اللہ۔ اس حقیقی سبب کی روشنی میں شرعی تدابیر اپنانی پڑتی ہیں، ظاہری سبب کی روشنی میں انسانی تدبیر، یعنی خدائی سبب کی روشنی میں خدا کی بتائی ہوئی تدبیر پر عمل کرنا ہوتا ہے، اور انسانی سبب کی روشنی میں انسان کی بتائی ہوئی تدبیر پر اللہ کی اجازت سے عمل کرنا ہوتا ہے۔ لیکن فوقیت کس کو حاصل ہوتی ہے؟ خدا کی بتائی ہوئی تدبیروں کو۔ لیکن آج کیا ہو رہا ہے؟ آج خدا کی بتائی ہوئی احتیاطی تدبیروں کو فوقیت حاصل ہے یا انسان کی بتائی ہوئی تدبیروں کو فوقیت حاصل ہے؟ آج میڈیا کے اوپر خدا کی بتائی ہوئی احتیاطی تدبیروں کا پرچار ہے یا انسان کی بتائی ہوئی انسانی تدبیروں کا شور و غوغا ہے؟ آج پورے عالم میں خدا کی بتائی ہوئی احتیاطی تدبیریں غالب ہیں کہ مغلوب ہیں؟ مغلوب ہیں۔ جب مغلوب ہیں تو پھر معلوم بھی نہیں، پھر ہمارے بڑے بڑے وزراء تک، حکومت کے اہلکار تک، ہم کورونا سے فائٹ کریں گے، جنگ کریں گے۔ ہمارے نبی نے تو کسی وبائی مرض سے جنگ نہیں کی، پناہ مانگی ہے۔ جنگ سود سے کریں، جنگ بے حیائی سے کریں، جنگ اللہ کے نام پہ بننے والی ریاست کے اندر جو اللہ کی رٹ چیلنج ہو رہی ہے اس سے جنگ کریں، کورونا سے جنگ نہ کریں، کورونا سے پناہ مانگیں، حفاظتی تدابیر اختیار کریں۔ لا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ فاصلہ رکھ کے بیٹھیں، اچھی بات۔ حکومت کی وہ تدابیر،
حکومت کے وہ احکامات جو شریعت کے مطابق ہوں ان پر عمل واجب ہوتا ہے. ٹھیک ہے. لا الہ الا اللہ. باہر بھی بڑی جگہ ہے, فاصلے رکھے بیٹھی. اور سائنس کی وہ تدابیر جو شریعت سے متصادم نہ ہوں ان پر بھی عمل کرنا چاہیے. یہ پچھلے جمعے میں بات کر چکا ہوں. تو میں کس پہ بات کر رہا تھا؟ بات آئی گئی ہو گئی. آج یہ حالت ہے, آج جی آج یہ حالت ہے, خدائی تدبیروں کو مغلوب کر دیا گیا ہے. اور اب آپ دیکھیں نا خدائی تدبیریں کتنی مغلوب ہیں معاشرے کے اندر. سمجھ آئی؟ لا الہ الا اللہ. پی ایس ایل میچ ہوتے رہے کورونا کے دوران, یاد ہے آپ کو؟ کورونا وائرس کے دوران پی ایس ایل کے میچ ہوتے رہے. روکنے والا کیونکہ اس کو کامیاب بنانا تھا. جب اس کو اختتامی مرحلے تک پہنچایا گیا, اختتامی مرحلہ شاید ابھی ہوا نہیں ہے, پھر ڈر گئے. شاپنگ مالز بند ہوئے, بازار بند ہوئے, بارڈر سیل ہوئے. خصوصاً اس منافق ایران کا بارڈر سیل ہوا جس کے بارے میں یہ اعتراف بھی ہے کہ وہاں سے آنے والے بعض زائرین وہ ہیں جن کے نام بھی غلط, شناختی کارڈ پہ پتے بھی غلط, اور وہ فیصل آباد پہنچے ہوئے ہیں. یہ ایک الگ کہانی ہے کہ یہ وائرس لیب کا وائرس ہے یا بغیر لیب کا ایک قدرتی وائرس ہے. یہ الگ کہانی ہے. یہاں پھیل رہا ہے کہ پھیلایا جا رہا ہے. لا الہ الا اللہ. خدا نے جو چیزیں بتائی ہیں وہ ساری تدبیریں مغلوب ہو چکی ہیں, وہ نامعلوم ہیں. اس میں شریک جرم میڈیا ہے. میں میڈیا بھی اس پہ بات کرتا رہا ہوں, اور ایک جو میرا پروگرام ریکارڈڈ نہیں ہوتا اللہ کا شکر ہے میں اس پہ, میں لائیو پروگرام میں کشتی کرنا الحمدللہ مجھے اچھا لگتا ہے. اللہ مجھے بڑائی سے محفوظ فرمائے. میدان جنگ کے اندر تکبر بھی جائز ہے, میں اس کو میدان جنگ سمجھتا ہوں. لیکن جب ریکارڈڈ پروگرام ہوتا ہے تو اس کی دم شم اوپر نیچے کاٹ کوٹ کے, لیکن الحمدللہ ہم باتیں اتنی کر جاتے ہیں کہ وہ پھر ساری باتیں نہیں کاٹ سکتے. میڈیا شریک جرم, عوام شریک جرم, حکومت بھی شریک جرم ہے. پہلے دن سے بارڈر کیوں نہیں سیل کیا؟ میں تو کہتا ہوں ان لوگوں پر واقعی فوجی عدالت میں مقدمہ کر چلنا چاہیے. لا الہ الا اللہ. فاصلہ رکھ کے بیٹھیں آپ حضرات کی بہت مہربانی. لا الہ الا اللہ. آپ کا ایمان بڑا قوی ہوگا, ہم سے بھی قوی ہوگا, لیکن اپنے ساتھی کو دیکھیں, آپ کے ساتھی کا ایمان آپ کی طرح قوی نہیں ہوگا. ٹھیک ہے, بس میں اتنی ریاتن بات کر دیتا ہوں, وغیرہ تو بڑی گنجائش ہے اس پہ بات کرنے کی. لا الہ الا اللہ. کیا پھر علماء کو شدید تحفظات نہ آتے؟ پی ایس ایل میچ ختم ہونے لگا, کہتے جی مسجدیں بند کرو. تمہیں خیال کیوں نہیں آیا کہ پی ایس ایل میچ بند کریں, شاپنگ مالز بند کریں؟ شہر میں وبا آ جائے, اس شہر سے آپ نے ٹریول نہیں کرنا کہیں اور, ایک شہر سے دوسرے شہر کی گاڑیاں بند کر دیں. ہاں پھر آپ آ جائیں, سارے احتیاطی تدابیر بروقار لاتے جائیں, آپ بے بس ہوتے چلے جائیں. آخری پوائنٹ مسجد کا آ گیا, آخری پوائنٹ. پھر علماء تحفظات کا شکار کبھی بھی نہ ہوتے. علماء تحفظات کا شکار اس لیے ہوئے کہ آپ نے سب سے پہلے انگلی رکھی بھی تو اللہ کے گھر پہ رکھی. سمجھ آ رہی ہے؟ پھر علماء پر اعتراضات, ارے بھائی یہ تو اجتہادی مسائل ہوتے ہیں. ایون یہاں تک مسئلہ مجتہدانہ ہے, اجتہادی مسئلہ, بیماری متعدی ہوتی بھی ہے کہ نہیں, اس پہ بھی اللہ نے حکمت رکھی ہے. اگر ایک بندے کو بیماری متعدی ہونا نہ ہونا دونوں غیر یقینی ہے, اگر یہ پریفریبل آج کل ہم یہی کریں بیماری متعدی ہوتی ہے, ٹھیک ہے, لیکن 100% کنفرم نہیں ہوتا. یہ ایک الگ بحث ہے, میں پھر کبھی انشاءاللہ کروں گا. لیکن ہم تو بیماری متعدی ہی سمجھتے ہیں, لیکن جو غیر متعدی سمجھتے ہیں وہ بھی غلط نہیں کہتے, لیکن احتیاطی تدابیر ان پر بھی ضروری ہیں. لا الہ الا اللہ. ان میں سے بھی جو انسان ہیں وہ احتیاطی تدابیر پہ عمل کرتے ہیں. لا الہ الا اللہ. تو مساجد پہ جا کے بات آ گئی. میں کہتا ہوں علماء اس لیے تحفظات کا شکار ہو گئے. سمجھ آئی؟ ایک بات یاد رکھیں, شرعی تدابیر کو آپ جب نیچے لے جائیں گے نا, اس کے شدید نقصانات ہوتے ہیں. سب سے بڑا نقصان کیا ہے؟
جب آپ شرعی تدابیر کو نیچے کر کے انسان کی بتائی ہوئی تدابیر کو اوپر لے آتے ہیں. ہم انسانی تدابیر کا انکار نہیں کر رہے, الحمدللہ یہاں سٹیج پہ بیٹھ کر میں اقرار کر رہا ہوں اور خود آپ کو ترغیب دیتا ہوں. کل ایک مولوی صاحب کا مجھے رات کو فون آیا, چونکہ وہ میرے بڑے ہیں, میرے والد صاحب سے ان کا تعلق ہے, میں ان کا احترام کرتا ہوں, اس تعلق کا وہ فائدہ بھی اٹھا لیتے ہیں. ہماری طبیعت بھی تھوڑی سی گرم سی ہے, لیکن وہ اپنے اس تعلق کا فائدہ اٹھا لیتے ہیں. اس پہ بات کرتے رہے, شاید ان کو میری اس مسائل کو ان کو پتہ نہیں تھا. آپ نے تو کہا بیماری غیر متعدی ہوتی, میں نے کہا آپ نے میرا بیان پورا نہیں سنا. میں کہا میں خود احتیاطی تدابیر پہ عمل کر رہا ہوں. میں نے تو ہائی کورٹ کی مسجد سے اعلان کیا ہے کہ آپ ہاتھ نہ ملائے کریں. نہ پھر آپ کا ایمان نہیں, یہ نہیں, وہ نہیں, پیچھے پڑ گئے. میں کہا جی آپ مجھ سے بحث کر لیں, اللہ کے نبی نے تو کوڑ کے جو مریض ہیں اس سے بیعت نہیں کی, ہاتھ نہیں ملایا, اس کو واپس بھیج دیا تھا. اللہ کے نبی نے احتیاطی تدبیر عمل کیا تھا. میں بات کر رہا ہوں, انہوں نے فون کاٹ دیا. مطلب یہاں یک طرفہ گاڑی ہے, یک طرفہ گاڑی. بندہ کہاں جائے تو کہاں نہ جائے. تو حضرات محترم, احتیاطی تدابیر پہ شریعت کی بتائی ہوئی جب آپ احتیاطی تدابیر پہ عمل نہیں کرتے تو پہلا نقصان کیا ہوتا ہے؟ اللہ سے رشتہ کمزور ہو جاتا ہے, حتیٰ کہ ٹوٹ جاتا ہے. گناہوں پر ندامت نہیں ہوتی, نیکی کی طرف بندہ لپکتا نہیں ہے, اللہ سے حسن ظن بھی ختم ہو جاتا ہے. اور یہ جو بلائیں آفتیں آتی ہیں, اللہ کہتا ہے لعلہم یضرعون, یہ اس لیے آتی ہے کہ تم پلٹ کے میری طرف آ کے میری بارگاہ میں عاجزی کرو. یہ مقصد بھی فوت ہو جاتا ہے. پوری توجہ اسباب پہ آ جاتی ہے, یقین اسباب پہ آ جاتا ہے, کوششیں کاوشیں اسباب کے لیے ہوتی ہیں. ناکامی ہو تو کہتے ہیں جی اسباب ناکام تھے, اسباب کی ناکامی کا رونا روتے ہیں. کامیابی مل جائے سارا کریڈٹ اسباب کو دیتے ہیں, سارا کریڈٹ مینجمنٹ کو دیتے ہیں. لیکن شرعی تدابیر درمیان سے نکل جاتی ہے. لا الہ الا اللہ واللہ اکبر. آج یہی ہو رہا ہے. جب آپ شرعی تدابیر کو نیچے رکھ کے انسانی تدابیر کو اوپر کریں گے, یقین کٹ جاتا ہے. یقین خالق سے ہٹ کر مخلوق سے کے ساتھ وابستہ ہو جاتا ہے. پھر کفر اور اسلام کے رویے میں فرق ہی نہیں رہتا. کفر بھی وہی حفاظتی تدابیر اپنا رہا ہے جو آپ اپنا رہے ہیں, لیکن آپ کی امتیازی شان کیا ہے؟ ہم یہ نہیں کہتے کہ آپ مغرب کی جو حفاظتی تدابیر ہیں ان کی ٹیکنالوجی ہم سے اچھی, ان کی سائنس ہم سے اچھی, ان کی ترقی دنیاوی ہم سے اچھی, لیکن بات یہ وہی جو کر رہے ہیں وہی آپ کر رہے ہیں, اور آپ اللہ کی بتائی ہوئی تدابیر سے غفلت برت رہے ہیں. تو آپ میں اور کافروں میں فرق کیا رہا؟ آپ وہ ضرور اپنائیں, لیکن سب سے پہلے جو شرعی تدابیر ہو ان کو فوقیت دیں, تاکہ آپ کے ایک امتیازی شان بھی سامنے آئے. اور امتیازی شان سامنے کیا ہے؟ اللہ کی رحمت متوجہ ہو جائے. آج اسی یقین کا امتحان ہے. آج ہمارے یقین کو اللہ نے امتحان کے سمندر میں اتار دیا ہے. اب اللہ دیکھ رہے ہیں, اب اللہ دیکھ رہے ہیں میرا بندہ, میرے بندے میری اس ڈالی ہوئی آزمائش کے اندر کیا کرتے ہیں. پیناڈول کی گولی کو کافی سمجھتے ہیں یا میرے پاس چل کے آتے ہیں, گر گراتے ہیں. بھائی سمجھ آ رہی بات کی؟ موسیٰ علیہ السلام نے تمام ممکنہ تدابیر انسانی اختیار کر لیں. بنی اسرائیل اور ایمان لانے والوں کو لے کے چل پڑے, بحر کلزم پہ پہنچے, پیچھے سے لشکر آ گیا. پیچھے سے اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو, یہودیوں کو, موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لانے والوں کو دنیا کی امامت اور قیادت کے منصب پر فائز کرنے سے پہلے ان کی یقین کا امتحان لیا. اور یقین کو کس کے ساتھ جا کے ٹکرا دیا؟ یقین بحر قلزم سے ٹکرایا, یقین جا کے لشکر فرعون سے ٹکرایا. پھر ہوا کیا؟ پوری دنیا جانتی ہے. یا موسیٰ انا لمدرکون, ہائے موسیٰ ہم پکڑے گئے. جواب کیا آتا ہے؟ کلا میرے امتیو ہرگز نہیں. یہ یقین سمندر سے ٹکرا رہا ہے, یہ یقین پیچھے فرعون سے ٹکرا رہا ہے. حالانکہ لشکر بندہ مقابلہ کرے تو پیچھے سہارا لے کے آگے لشکر سے مقابلہ کرتا ہے, لیکن یہ یقین دونوں طرف سے ٹکرا رہا ہے. کہ ان معی ربی, میرا پروردگار میرے ساتھ ہے, وہ میری ضرور رہنمائی کرے گا. آج اللہ نے ہمارے یقین کو سمندر میں ڈال دیا ہے. آج اللہ نے ہمارے یقین کو نہتہ کر کے غار ثور کے اندر داخل کر دیا ہے.
باہر بھی اپنائیت نہیں، اندر بھی کالا سانپ موجود ہے جو ابو بکر کو ڈسنے کے لیے تیار ہے۔ تو جو اندر ابو بکر کو ڈستا ہے وہ باہر بھی ابو بکر کے پیروکاروں کو ڈستا ہی ڈستا ہے۔ آج اللہ تعالیٰ نے ہمیں نہتہ کر کے غار ثور میں داخل کر دیا ہے۔ آج اسی یقین کی ضرورت ہے جو ابو بکر صدیق کو حاصل تھا۔ نبی کے تو یقین کا مقابلہ ہی نہیں۔ لا تحزن ان اللہ معنا، اللہ کے نبی کہتے ہیں ابو بکر غم نہ کر، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ پھر دنیا نے دیکھ لیا۔ آج ہمارے اس یقین کا امتحان ہے کہ ہم خدا کی بتائی ہوئی تدبیروں کو اوپر رکھ کے انسانی تدابیر اختیار کرتے ہیں، یا خدا کی بتائی ہوئی تدبیروں کو نظر انداز کر کے انسانی تدابیر اختیار کرتے ہیں۔ اور چند باتیں میں آپ سے عرض کرتا ہوں، 1-2 منٹ آپ کے زیادہ لوں گا، کیونکہ نصیحت کا موقع ہے، وصیت کا موقع ہے، سمجھ آئی؟ اس لیے خوش دلی سے سنیے گا، زیادہ وقت نہیں لوں گا۔ خوف کا عالم ہے کہ نہیں؟ خوف بشری تقاضا ہے کہ نہیں؟ لیکن خدا کے لیے خوف کو اپنے اوپر طاری نہ ہونے دیں۔ خوف کو اپنے اوپر، ایک ہے طبی خوف، وہ تو آئے گا۔ ایک ہے اس طبی خوف کو آپ اپنے اٹریکشن کے ذریعے، لا آف اٹریکشن بھی ہوتا ہے، وہ اس پہ کبھی بات کریں گے انشاءاللہ، آپ اس پر توجہ دے کے اسے اتنا اپنے اوپر طاری نہ کر دیں کہ آپ بے بس ہو جائیں، آپ موت سے پہلے ہی موت سے ہمکنار ہو جائیں۔ ایسا نہ کریں، خوف کو طاری نہ ہونے دیں۔ بندے مومن پر خوف طاری کیسے ہو سکتا ہے؟ خوف آ سکتا ہے، طاری نہیں ہو سکتا۔ خوف وہ کھائے جس کو آنے والی زندگی پر ایمان نہیں، خوف وہ کھائے جو رسول اللہ کی سیرت پر جس کا ایمان نہیں۔ ہماری دنیا کی زندگی ہمارے آنے والی زندگی سے نتھی ہو چکی ہے۔ اللہ ہمیں یہاں بچا لے، یا اللہ تیری التجا ہے، تیرے سامنے ہم سب بندوں کی، عاجز بندوں کے تیرے سامنے التجا ہے۔ لیکن اللہ ہم میں سے کسی کو لے گیا تو آنے والی زندگی اس زندگی سے خدا کی قسم بہتر اور برتر ہے، شہادت کی موت ہے۔ اس لیے خوف کو طاری نہ کریں۔ اور ایک اور بات، خوف ضرور طاری کریں، لیکن یہ خوف نہیں جو میں نے بتایا ہے۔ جو طاری کرنے والا خوف ہے وہ طاری کریں، جو طاری کرنے والا خوف ہے وہ طاری کریں۔ حقوق اللہ کے حوالے سے خوف، اللہ کے بندوں کے حقوق کے حوالے سے خوف، یہ خوف طاری کریں، سارے خوف نکل جائیں گے۔ یہ خوف ہر خوف سے بے نیاز اور بیغم کر دیتا ہے۔ آپ نے کبھی دیکھا، سوچا کہ آپ کا عقیدہ کیا ہے، آپ کا نظریہ کیا ہے؟ آپ اس سوال کا جواب دے سکتے ہیں آپ مسلمان کیوں ہیں، آپ عیسائی اور یہودی اور مجوسی اور پارسی کیوں نہیں؟ خوف کھانے کی یہ ضرورت ہے، یہاں ضرورت ہے۔ آپ نے نمازیں کتنی قضا کی ہیں؟ آپ نے زکوٰۃ کتنے سالوں کی نہیں دی ہے؟ حج آپ کے اوپر فرض ہے، آپ حج کب سے نہیں کر رہے؟ خوف یہاں کھائیں۔ آپ نے کسی کا قرضہ دینا ہے، خوف یہاں کھائیں۔ آپ نے بہنوں کی وراثت ماری ہے، آپ نے کمزور بھائیوں کی وراثت ماری ہے، خوف یہاں کھائیں۔ آپ نے تجارت میں ڈنڈی ماری ہے، خوف یہاں کھائیں۔ آپ نے سود لیا ہے، خوف یہاں کھائیں۔ آپ نے سود دیا ہے، خوف یہاں کھائیں۔ آپ رشتوں کو نبھاتے نہیں، نہ آپ کی بہنوں سے بنتی ہے، نہ آپ کے بھائیوں سے بنتی ہے، نہ آپ کے والدین سے بنتی ہے، خوف یہاں کھائیں۔ آپ نے اولاد کی تربیت نہیں کی، خوف یہاں کھائیں۔ اگر اس حالت میں موت آ گئی تو پھر، یہ تو میں نے چند مثالیں دی ہیں، وگرنہ ہر شخص اپنے حوالے سے دیکھے، میں عالم ہوں، میں عالم نہیں ہوں، استغفر اللہ، علماء کے طبقے سے تعلق رکھتا ہوں، مجھے خوف کھانے کی ضرورت ہے۔ کہیں میں اس وبا کے موقع پر کوئی بازاری اشتہار تو نہیں کر رہا، آن لائن نمازیں تو نہیں پڑھا رہا۔ کل تو پھر آن لائن حج بھی شروع ہو جائے گا۔ ایک وکیل ہے، وہ اپنے حوالے سے دیکھے اس سے کوتاہی کہاں ہو رہی ہے۔ ایک منصف ہے، مصنف ہے، وہ اپنے دائرے میں دیکھے اس سے کوتاہی کہاں ہو رہی ہے۔ ایک ماتحت ہے، وہ اپنے دائرے میں دیکھے کہ وہ اپنے افسر بالا سے کہاں خیانت کر رہا ہے۔ ایک افسر بالا ہے، وہ دیکھیں اس کے ماتحتوں کے ساتھ اس کا سلوک کیسا ہے۔ ہر بندہ اس کو نوٹ کرے، حقوق اللہ کے حوالے سے، حقوق العباد کے حوالے سے خوف یہاں کھانے کی ضرورت ہے، اس خوف کو طاری کرنے کی ضرورت ہے۔
یہی خوف طاری ہو جائے تو شریعت کی بتائی ہوئی احتیاطی تدابیر پہ عمل ہو جائے. سمجھ آ رہی بات کی؟ اور یہ خوف طاری ہو جائے, ہر خوف ختم ہو جائے, یہ خوف طاری ہو جائے, اللہ کی ذوالجلال کی قسم کرونا بھاگے ہی بھاگے انشاءاللہ. ہم نہیں بھگا سکتے, ہم جنگ نہیں کر سکتے, ہم اللہ سے فریاد کر سکتے ہیں, ہم اللہ سے پناہ مانگ سکتے ہیں, وہ ہمیں کرنا ہے انشاءاللہ. ہر بندہ میرے سمیت کیلکولیشن کرے اس کی نمازیں کتنی قضا ہوئی ہیں, جا کے عالم سے پوچھیں اس کا آسان ترین طریقہ کیا ہے, میں نے کون سی نماز قضا کرنی اور کون سی نہیں کرنی, اور کس قدر میں مختصر نماز پڑھ سکتا ہوں. ہر بندہ کیلکولیشن کرے میرے روزے کتنے قضا ہوئے ہیں. ہر بندہ سوچے میں نے ابھی تک حج کیوں نہیں کیا اگر مجھ پر حج فرض ہے. ہر بندہ سوچے کہ اس کی بیوی کے ساتھ اس کا کیا سلوک ہے. ہر بندی سوچے کہ اس کا میاں کے ساتھ اس کا کیا سلوک ہے. یہ وہ باتیں ہیں حضرات محترم, اگر یہ خوف ہم طاری کر لیں انشاءاللہ ہر خوف سے بے نیاز ہو جائیں گے. اللہ کی ذات ہم سے اس آفت کو بلا کو ختم فرمائے. اللہ کی ذات ہمیں اس سے نصیحت اٹھانے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ کی ذات ہمیں پلٹنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ.